اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں یہ معلوم کیا کہ امیون سسٹم کیا ہے، ہمارا دفاعی نظام ہے، اور یہ کس طرح ہمیں بچاتا ہے مختلف جراثیم سے، وائرسز سے اور بہت ساری چیزوں سے جو جسم میں داخل ہو کے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جسم کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی جا کے یہ سنبھالتا ہے، کریکشن ڈالتا ہے، تو ہمارے جسم کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ ابھی آپ نے حال ہی میں کورونا میں دیکھا کہ جن لوگوں کا امیون سسٹم کمزور تھا، کورونا نے ان لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچایا کیونکہ وہ اس سے جنگ نہیں کر سکے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو ایج آ جاتی ہے، عمر آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن کی عمر 60 سال یا اس سے اوپر ہو جاتی ہے، ان کا یہ امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ کمزور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے، عمر کی پروسیس ہے، ایجنگ پروسیس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پھر جو اس میں جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بھئی سیلز بنتے ہیں، سفید ذرے بنتے ہیں فوراً جب کوئی وائرس جسم میں اندر داخل ہوتا ہے، یا اینٹی باڈیز بنتی ہیں، تو وہ اینٹی باڈیز بننے کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ایک بہت ضروری بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے تو سمجھیں کہ آپ کا دفاعی نظام کمزور قدرتی طور پہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جسے ہم کہتے ہیں اوبیسٹی، وزن بہت زیادہ ہے، اور وزن کا پیمانہ یہ ہے کہ بھئی زیادہ ہے یا کم ہے، وہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں بی ایم آئی کے ذریعے، باڈی ماس انڈیکس کے ذریعے۔ بہرحال جو باڈی ماس انڈیکس جن کا 30 سے زیادہ ہو تو وہ اوور ویٹ کہلاتے ہیں، اور جن کا وزن زیادہ ہے ان کے اندر بھی یہ دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دفاعی نظام اس لیے کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر پھر ان کی خوراک کے مسئلے آ جاتے ہیں، ان کے وٹامنس کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بہت زیادہ پرون ہو جاتے ہیں انفیکشن کے ساتھ۔ تیسرا نمبر جو آتا ہے وہ ان کا آتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، اور سگریٹ اور الکوہل، لیکن سگریٹ زیادہ۔ سگریٹ یہ کرتی ہے کہ جسم میں جا کے یہ بھی انہی سیلز کو کمزور کرتی ہے جہاں پہ یہ اینٹی باڈی بن رہی ہوتی ہیں، سیلز بن رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایون لنگس کے اندر بھی جو میوکس میمبرین ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے، اس کی لائننگ کو کمزور کر دیتی ہے، اس میں وہ قوت نہیں رہتی کہ جو وائرس انٹر ہو اس کے اندر وہ اس کی پراپر صفائی کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیماریاں ہیں جن کے اندر آپ دیکھیں کہ جیسے ڈائیبٹیز ہے۔ اب جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے اس میں بہت ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں جن کو شوگر کی بیماری ڈائیبٹیز ہے ان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا بھی انفیکشن ہو جائے اور شوگر کنٹرول نہ ہو تو وہ ایک دم پھیلتا ہے، اور کئی دفعہ تو لوگوں کے ہاتھ یا پیر اس انفیکشن کی وجہ سے کاٹنے پڑتے ہیں کہ وہ انفیکشن اور جسم میں نہ پھیلے۔ تو جن لوگوں کو شوگر ڈائیبٹیز ہے ان کو چاہیے کہ نہیں بھئی ضرور بہت زیادہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ان لوگوں کو جیسے بار بار انفیکشن ہو جاتے ہیں، بار بار پیشاب کے انفیکشن ہوتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ دوسرے انفیکشن اگر ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہونے میں بہت بڑا پھر اس کے بعد وہ حضرات ہیں جن کو سینے کی بیماریاں ہیں، جو سگریٹ پینے سے بھی ہوتی ہیں، بغیر سگریٹ پینے سے بھی وقتاً فوقتاً کھانسی رہے، یا ایک درمیانے یا شدید قسم کا ایستما ہوتا رہے، تو ان صورتحال میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر ایستما، یہ سب الرجی، یہ مل کے ڈائریکٹ ان کا رابطہ ہمارے امیون سسٹم سے ہے، اور امیون سسٹم اس کے اندر موڈیفائڈ ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی امیون رسپانسز جو میں نے پہلے ویڈیو میں ڈسکس کری یہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور چیز آتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اور کنڈیشن ہے، مثال کے طور پہ گردوں کی کنڈیشن ہے، جگر کی بیماریاں ہیں۔ تو پری ایگزسٹنگ کوئی بھی کنڈیشن ہو، دل کی ہو، گردوں کی ہو، جگر کی ہو، لنگس کی ہو، ایسی کنڈیشن میں دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے۔ کئی وجوہات ہیں، وہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کمزور ہوتا ہے، سگریٹ پینے والوں میں کمزور ہوتا ہے، جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان میں، اور جن کی عمر۔ اب ان لوگوں کے اندر جب یہ کمزور ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے اسپیشل لوگ ہو گئے، اور جب یہ اس طرح کی وبا آئی ہوئی ہے تو اس میں اسپیشل لوگوں کو اسپیشل طریقے سے رہنا پڑے گا۔ کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ اپنا سسٹم صحیح کریں، دفاعی نظام صحیح کریں، اور احتیاطی تدابیر بہت زیادہ استعمال کریں۔
اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس میں یہ امیون سسٹم اور بھی کمزور ہو جاتا ہے، جس کے اندر مثال کینسر کے مریض ہیں، بہتر ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی وہ افیکٹ ہوتا ہے ان کے اندر، یا کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، یا کسی کو یہ HIV ایڈز لگی ہوئی ہے، یا کسی پیشنٹ کے اندر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہے، جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے، تو ٹرانسپلانٹ کے اندر دوائیں دی جاتی ہیں، وہ دوائیں بھی امیون سسٹم کو موڈیفائی کرتی ہیں اور ان کے اندر انفیکشن کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری دوائیں ہیں جو کہ ہم کچھ بیماریوں میں دیتے ہیں، جن بیماریوں کو ہم کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز، جیسے SLE ہے، دوسرے رومیٹوائڈ آرتھرائٹس ہے، کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرس ہیں مختلف، اور ان بیماریوں کے اندر جو دوائیں دی جاتی ہیں اس میں اسٹیرائڈ ہیں، کورٹیکو اسٹیرائڈس۔ اب پاکستان میں تو کورٹیکو اسٹیرائڈ بہت بے طریق استعمال ہوتے ہیں، اسٹور سے خرید کے بھی اتنا کھا لیتے ہیں، جن کو سانس کی پرابلم ہے، جوڑوں کا درد ہے، تو ان کا بھی جو ہے وہ دفاعی نظام بہت کمزور ہو جاتا ہے اسٹیرائڈس کی وجہ سے۔ اسی طرح اور دوائیں بھی ہیں، ایزاتھائیوپرین ہے، اسپیشل دوائیں ہیں، تو یعنی جن لوگوں کو جوڑوں کا درد، گٹھیا ہے، SLE ہے اور آٹو امیون ڈس آرڈرس ہیں، وہ بھی اس کے اوپر۔ تو یہ سارے لوگ اس طرح کیٹیگری وائز آ گئے کہ یہ ہمارے لیے اسپیشل لوگ ہیں اس وبا کے دوران بھی اور ادروائز بھی، اور انہیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو اپنا دفاعی نظام مضبوط کرنے کے لیے کریں کام، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے احتیاطی تدابیر بہتر سے